بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ تبارک و تعالی وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا کا بے پناہ فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس دائمی اعزاز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سرفراز فرمایا، اور یقیناً یہ ایک ایسا خوبصورت اعزاز ہے کہ اپنے اپنے زمانوں میں جلیل القدر انبیاء کرام بھی اس اعزاز کے لیے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں تمنا اور آرزو کرتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آرزو کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمنا اور آرزو کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا، اور قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے اور اپنی حضور علیہ السلام سے قبل جو ان کی شریعت تھی اس کی تبلیغ یا اس شریعت کو پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ رسول دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس امت میں شمولیت کی خواہش اور آرزو کرتے رہے ہیں، تو پھر اس نبی، اس پیغمبر اور اس رسول کی کتنی بلند شان ہوگی کہ جس کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب خوبیوں اور بے شمار کمالات کی جامع ذات آپ کی تخلیق فرمائی، اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کو مختلف خصوصیات عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ان تمام خوبیوں اور کمالات کو جمع فرما دیا، اور وہ خوبیاں اور کمالات بھی اور محاسن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات کے اندر رکھے ہیں کہ جو دیگر انبیاء کرام کو حاصل نہیں ہوئے۔ اور احادیث کریمہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بجا ان خوبیوں اور کمالات کا اظہار بھی فرمایا، جیسے آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، تو ان میں سے ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کو ختم نبوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، یعنی آپ خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے۔ اسی طرح آپ کے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے آپ کا رعب ان پر طاری کر دیا۔ یوں ہی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے طہارت کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے مسجد بنایا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے
حلال فرمایا۔ تو وہ محاسن ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں، آپ سے قبل کسی کو یہ کمالات و محاسن عطا نہیں ہوئے۔ اور وہ خوبیاں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام میں رکھی ہیں، ان خوبیوں میں سے چند انبیاء کرام کا ذکر ہم کریں گے، اور ان کی وہ خوبیاں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی خوبیاں اور کمالات اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات میں بھی جمع فرمائے، تو ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور انہیں اس دنیا میں ابو البشر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انہیں عطا فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں مسجود ملائکہ بنایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اشیاء کی حقیقتوں کا علم عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اس آیت مبارکہ کے حصے میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام اشیاء کی حقیقتوں کا علم عطا فرمایا۔ تو یہ گویا آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں تخلیق فرمائیں، تو آدم علیہ السلام کو ان کا علم عطا فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ملائکہ کو یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سو ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہ دو اعزازات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ان کے اعزازات بہت سارے ہیں، لیکن یہ وہ دو اعزاز ہیں کہ جو ہمیں سب میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو اب جب انہی خوبیوں اور کمالات کی جستجو ہم نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر کرتے ہیں، تو یہ ہمیں حضور کی ذات مبارکہ میں بھی نظر آتی ہے۔ ایک تو اشیاء کا علم، حقائق کا علم۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں انتہائی حسین و جمیل صورت کے اندر دیکھا، اور اللہ رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور اس کے بعد پھر کیا کیفیت طاری ہوئی، فرمایا کہ فتجلی لی کل شیء فعرفتہ، فتجلی لی کل شیء فعرفتہ، تو میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز جگمگانے لگی، یہاں تک کہ میں نے اس کو پہچان لیا۔ تب یہاں پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ عبوری طور پر ان اشیاء کے نام آپ کو معلوم ہو گئے، بلکہ ان اشیاء کی حقیقتوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے جان لیا، اور ان کی معرفت حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ تو یہ وہ خوبی جو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی، وہ یہاں پر بھی رسول دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کریمہ جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی کیفیت ہمیں اجاگر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ماں کا کلمہ ارشاد فرمایا، اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ماں کا جو کلمہ ہے وَعَلَّمَكَ ماں، یہ ماں کا لفظ جو ہے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اب جب یہ عموم پر دلالت کرتا ہے تو ہر خاص و عام چیز اس کے اندر داخل ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو ہر خاص و عام چیز کا علم گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور یہاں پر اگر اشیاء کو گن گن کے بتایا جاتا تو ان کی تحدید ہو جاتی، وہ محدود ہو کر رہ جاتی،
تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بعض چیزوں کا علم عطا فرمایا، ہو سکتا ہے کہ زیادہ چیزیں رہ گئی ہوں، یا چند اشیاء کا علم آپ کو عطا فرما دیا، باقی چیزیں آپ کے دائرہ علم سے خارج ہیں، تو اس بنا پر پھر حضور علیہ السلام کے علم مبارک پر بھی اعتراضات اٹھ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کی تحدید کیے بنا کلمہ ماں جو کہ عموم پر دلالت کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس خوبی کو بیان فرمایا کہ ہم نے ہر خاص و عام چیز کا علم آپ کو عطا فرما دیا، اور کوئی بھی چیز آپ کے دائرہ علم سے خالی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ ایسا علم ہے کہ اس کی حدود اور اس کی قیود نہیں لگائی جا سکتی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر متناہی اور غیر محدود علم ہے، اور اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا وہ مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق حضور علیہ السلام کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کا علم بہرحال وہ محدود ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ فرمایا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ وہ مناسبت بھی نہیں ہے کہ جو پانی کے ایک قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک شفاف قسم کا نظریہ جو اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا، تو اس سے اب اس طریقے سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ حضور علیہ السلام کے لیے اس طرح کا علم ماننا کہ ہر چیز کا علم اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ہے، اس سے حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری ہو جائے گی۔ تو ایسا نظریہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس اصول کے ذریعے گویا اس باطل نظریے کی تردید فرما دی۔ بہرحال جو بیان کا مقصد تھا وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبی آدم علیہ السلام کو اشیاء کے حقائق کا علم عطا کر کے ان کے اندر ودیت فرمائی تھی، تو وہ خوبی اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی عطا فرما دی، اور اپنے محبوب کو اس خوبی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ عداوت کرنے والا شخص ہو تو کہیں حضور علیہ السلام کی فضیلت کو وہ اس بنا پر کم نہ کرے کہ آدم علیہ السلام کے اندر یہ خوبی تھی، حضور کے اندر یہ خوبی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا وہ دروازہ ہی بند فرما دیا اور اپنے محبوب علیہ السلام کو اس خوبی کا بھی جامع فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کو جو دوسری خوبی عطا فرمائی کہ انہیں مسجود ملائکہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، یہ ان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی اس کے بغیر نہیں رکھا۔ ہم جب روایات اور احادیث کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں جا بجا یہ ملتا ہے کہ چرند و پرند وہ حضور علیہ السلام کو سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، اور مختلف جانور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب حضور بچپن کے عالم میں اپنے چچا کے ساتھ ایک سفر پر گئے تو ایک مقام پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی، تو وہ راہب حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ہی، چونکہ اپنی کتب دینیہ میں اس نے نبی آخر الزمان کے حوالے سے پڑھ لیا تھا، تو وہ اپنی ان معلومات کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو بچہ اس قافلے کے ساتھ آیا ہے یہی انہی خوبیوں کا کامل، انہی خوبیوں کا حامل ہے۔ سو اس نے پھر دریافت کیا اور حضور کے حوالے سے اس نے معلومات بھی لیں، تو اپنی ان سابقہ معلومات کی بنیاد پر وہ شخص اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کے طور پر بھیجنا ہے۔ اور یہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ دور سے اس نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں تو جو درخت ہیں وہ جھک جھک کر حضور علیہ السلام پر سایہ کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے لیے گویا وہ ایک سجدے کی کیفیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اشیاء کے لیے مسجود بنا دیا
کہ چرند و پرند بھی حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، جانور آتے ہیں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح درخت ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس خوبی میں بھی گویا حضور علیہ السلام حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ ہمیں مماثل نظر آتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلیں تو حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کے اندر بھی ہمیں بہت ساری خوبیاں نظر آتی ہیں، لیکن ایک خوبی ان کی جو سب سے واضح ترین ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طوفان بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو مسخر فرما دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کے اندر لوگوں کو سوار کیا تو ہر جانور کی جوڑی کو بھی آپ نے کشتی میں سوار کر دیا، تو اب اس میں ہر طرح کے جانور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو نوح علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ آسانی کے ساتھ، ورنہ جانوروں کی جو خصلت ہے وہ بآسانی قابو نہیں آ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نوح علی نبینا علیہ السلام کے لیے ان جانوروں کو مسخر فرما دیا، اور وہ آپ کے حکم کے تابع ہو گئے اور آرام سے کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام کی امت کو اگر ہم دیکھیں، حضور علیہ السلام کی نبوت کو اور آپ کی امت کے احوال کو ہم دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کی امت کے ایک فرد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، اپنے لشکر سے الگ ہو گئے اور وہ جا کر ایک جنگل میں پہنچ گئے، اور جب جنگل میں پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کی طرف ایک شیر بڑے غصیلے انداز سے بڑھ رہا ہے، سو انہوں نے جب شیر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس شیر سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ جب شیر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر خاموشی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر احوال جب بیان کیے تو وہ شیر ان کو لے کے جنگل سے نکلنے کی اس نے کوشش کی۔ جب بھی راستے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو وہ شیر خطرے جس جانب سے وہ خطرہ محسوس کرتا اس طرف وہ دوڑ لگا دیتا اور پھر واپس حضرت سفینہ کے پاس پہنچ جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا ملے۔ تو یہاں حضور علیہ السلام کی خوبی کو دیکھی کہ حضور کی امت کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات عطا فرمائے کہ ان کے قول پر ایک درندہ کہ جس کی خصلت یہ ہے کہ وہ چیر پھاڑ کر رکھ دینے والا جانور ہے، اور وہ بھی ان کے حکم پر، ان کی بات پر اور ان کی بیان کردہ جو حدیث دل ہے اس پر گویا وہ اس قدر تابع فرمان ہو گیا کہ وہ درندہ صفت ہونے کے باوجود ان کا دوست بن گیا اور ان کے لیے وہ آسانی کا باعث بنا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی جب غلاموں کی شان ہے تو خود حضور علیہ السلام کی شان کتنی عظیم اور بالا ہوگی۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے جانوروں کو صرف اللہ تعالیٰ نے مسخر نہیں کیا، بلکہ وہ جانور آ کر اپنا درد دل بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اور مختلف روایتوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اونٹ آ کر حضور کی بارگاہ میں اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، اور کبھی ہرن آ کر حضور کی بارگاہ میں وہ شکایت کر رہی ہے، کبھی حضور سفر میں ہے اور حضور کے سفر کے ساتھیوں کی وجہ سے کوئی جانور اگر مشکل میں آ جاتا ہے، مثلا ایک سفر میں حضور جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک کتیا اس نے بچے دیے ہوئے ہیں، اور وہ جب اس نے حضور علیہ السلام کے قافلے کے افراد کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی کہ ان کی وجہ سے کہیں میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچ سکے، تو حضور علیہ السلام اس کی فریاد کو سمجھ گئے اور حضور نے اپنے اصحاب کو وہاں پر کھڑا کیا تاکہ قافلے کے افراد کی وجہ سے اس کو کوئی دقت اور پریشانی اور مشکل پیش نہ آئے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جانوروں کو مسخر کیا بلکہ جانوروں کے لیے جائے فریاد بنا دیا کہ جانور اپنی مشکلات اور اپنی تکالیف میں حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے اور حضور سے اپنے درد دل کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے وہ خوبی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی، تو اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی اس خوبی کا اللہ تعالیٰ نے جامع بنا دیا۔ اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ہود
علیہ السلام وہ کافی عرصے تک اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، اور قوم کے جواب اور قوم کا جو ری ایکشن تھا اس کی وجہ سے آپ قوم کے حوالے سے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اب سمجھ اور کسی بات کو قبول کرنے کے قریب نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، باوجود اس کے کہ ان کی قوم بڑی شدت والی قوم تھی، بڑی سخت جان قوم تھی اور بڑی طاقت اور قوت والی قوم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درخواست کو قوم کے حوالے سے سنا، اللہ تعالیٰ نے ایک سخت ترین آندھی ان پر مسلط کر دی، ایک ہوا کو ان پر مسلط کر دیا، اور اس ہوا کے ذریعے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خائب و خاسر کر دیا، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے زوال پذیر کر دیا۔ اور یہی ہوا کے ذریعے قوم کو شکست دینا یہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کفار و مشرکین نے آپ اور آپ کے اصحاب کے خلاف اقدام کرتے ہوئے اپنے لشکروں کو جمع کیا اور مدینۃ الرسول پر جب انہوں نے چڑھائی کا ارادہ کیا، تو حضور علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ایک خندق کھدوا دی تاکہ دشمن وہ آسانی کے ساتھ وہ مدینہ منورہ پر اور اصحاب رسول پر اور حضور علیہ السلام پر کوئی غلبہ نہ پا سکے۔ واقعہ تو بڑا طویل ہے یہ، لیکن ہم اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر جب وہ سارے کفار کے لشکر مجتمع ہو کر وہاں خندق پر آ پہنچے اور ایک مہینے تک انہوں نے وہاں اپنا پڑاؤ ڈالے رکھا اور محاصرہ کیے رکھا، تو کوئی بڑی کارروائی اس دوران دیکھنے میں نہیں آئی سوائے یہ کہ چند تیر پھینک دیے یا پتھر اٹھا کر پھینک دیے، تو اس کے علاوہ کوئی بڑا معرکہ یا کوئی بڑی صورت حال پیش نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات، سردیوں کا موسم تھا، ایک ٹھنڈی ہوا کو شدت کے ساتھ وہ ہوا چلی، اور اس طریقے سے چلی کہ وہ کفار کی جانب بھی صرف چلتی رہی، اور ان کے جتنے خیمے وغیرہ لگے ہوئے تھے، جو انہوں نے کھانا بنانے کے لیے بڑی بڑی دیگیں چڑھا رکھی تھیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تائید و نصرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ وہ ہوا اس تیزی اور شدت کے ساتھ چلی کہ ان کے خیموں کی تنابیں وہ اکھڑ گئیں، ان کی تمام کھانا پکانے کے جو برتن تھے وہ الٹ گئے، اور اس قدر ایک عجیب و غریب صورتحال پیش آئی کہ ان کی سواری کے جو جانور تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، وہ اس قدر شدت سے بھاگے وہ ایک دوسرے میں الجھ گئے، اور کئی ان کے لوگ بھی اس کیفیت میں وہ زخمی ہو گئے، ان کے جانور زخمی ہوئے۔ بہرحال یہ کیفیت جب طاری ہوئی تو انہوں نے جان بچا کر بھاگنے کو ہی اپنے لیے عافیت سمجھا، اور وہاں سے وہ جو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آئے تھے، ایک روایت کے مطابق تقریباً 10,000 کا لشکر وہ لے کر آئے تھے، اور اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آنا اور پھر نامراد ہو کر ان کا چلے جانا وہاں سے، اور خائب و خاسر ہو کر وہاں سے چلے جانا، یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس خوبی کا جامع اور مظہر بنایا کہ جو خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کے اندر رکھی، کہ ان کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے نقصان پہنچایا، انہیں تباہ کیا، اور ان پر ہلاکت کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ اور یہاں پر بھی حضور علیہ السلام کی قوم کا ایک وہ حصہ کہ جو شدت پسندی پر اتر آیا تھا، جو پیغام حق کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی عداوت میں جل بھن چکا تھا، اپنی ناکامیوں کی بنیاد پر ان کا دل حسد اور کینے سے بھر چکا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی کامیابیاں ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھیں، حضور علیہ السلام کے دین کا یوں تیزی کے ساتھ پھیلنا انہیں گوارا نہ تھا، تو وہ اپنے ان مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول پر غلبہ پانے کے لیے، دین اسلام کو مٹانے کے لیے جب وہ جمع ہو کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں خائب و خاسر کر دیا، انہیں نامراد اور نا امید کر کے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا کہ آج کے دن کے بعد یہ ہمارے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے
بلکہ اب ہم ان کے خلاف اقدام کیا کریں گے، ہم ان کے خلاف اب غزوات کیا کریں گے۔ تو گویا یہ وہ موقع تھا کہ یہاں سے پھر اسلام وہ ایک بھرپور غلبے کے ساتھ ابھرا، اور اسلام کے جو دشمن تھے، اسلام کے جو مخالف تھے، اس کے بعد پھر انہیں سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ وہ خوبی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے اندر بھی رکھا تھا، تو یہاں اپنے محبوب علیہ السلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کو جمع فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی کمالات کا مظہر بنایا تھا، اور کئی خوبیاں ان کی ذات کے اندر رکھی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، تو ان معجزات میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ آپ کے عصا کا اژدہا بن جانا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے جادو کا مظاہرہ کیا۔ اپنے ساتھ تفسیر جلالین کی روشنی میں تقریباً 72,000 رسیاں اور 72,000 لاٹھیاں وہ لے کر آئے تھے، اور ان کو انہوں نے جب ڈالا تو وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں سانپ بن گئیں، اور ہر طرف دیکھنے والوں پر ایک رعب طاری ہو گیا، ان پر ایک ڈر اور خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جادوگر بڑے خوش تھے کہ آج ان کا جادو سر چڑھ کر بولے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شکست ہوگی، اور پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کروا دے گا۔ یہ ان کے گویا نظریات تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہاں کچھ اور ظاہر کرنے والی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک ڈالا، تو وہ عصا جو کہ لکڑی تھی، اور لکڑی کی طرح لکڑی چونکہ جامد چیز ہے، اس کے اندر نہ روح ہے، نہ اس کے اندر کوئی احساس ہے، نہ اس کے اندر کوئی کیفیت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا وہ عصا شریف وہاں پر ڈالا، تو عصا دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑے اژدہا کی صورت اختیار کر گیا، اور جادوگروں نے جتنا اپنا جادو دکھا رکھا تھا، جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہوا تھا، تو وہ آنن فانن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا جو کہ اژدہا کی صورت اختیار کر گیا تھا، اس کے سامنے وہ ایک دم فنا ہو گیا، اور اس اژدہا نے پورے کے پورے وہ جادو کے زور پر جو رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں کی صورت دے رکھی تھی، ان کو ہڑپ کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو کہ موسیٰ علیہ السلام ان پر غالب آ چکے ہیں، اور چونکہ جادوگر وہ حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ ان کا جادو وہ زمانے کا بڑا عروج کو پہنچا ہوا جادو تھا، تو جب انہوں نے اپنے اس جادو کو ناکام اور نامراد ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے یہ صدا لگائی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جامد چیز یعنی لکڑی کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ معجزہ کیسے عطا فرمایا کہ جامد چیز کو آپ کے تابع بنا دیا تھا۔ حضور جب منبر شریف نہیں بنی تھی، تو ایک ستون جسے ستون حنانہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور علیہ السلام وہ درس دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور احکام شرع اصحاب کرام کو حضور علیہ السلام بتایا کرتے تھے۔ تو جب منبر شریف تیار ہو گئی، حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، تو وہ ستون حنانہ وہ حضور علیہ السلام کے فراق میں رونے لگا، گویا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بے جان چیز کے اندر جان ڈال دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ تائید اور نصرت کا باعث بنی، تو ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بے جان چیز ستون کے اندر اللہ تعالیٰ نے احساس پیدا فرما دیا، اور اس کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت پیدا فرما دی کہ وہ اب حضور علیہ السلام کے فراق کو، حضور کی جدائی کو محسوس کر رہا تھا، اور وہ اس بنا پر رونے لگا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ فرمایا، اس سے جنت میں ملنے کا حضور علیہ السلام نے وعدہ فرمایا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بے جان چیز میں احساس پیدا فرما دیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے ایک بے جان چیز کے اندر احساس پیدا فرمایا۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر انبیاء کرام کے اندر رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان خوبیوں کے بنا نہیں رکھا، ان سب خوبیوں کو اپنے محبوب میں جمع فرما دیا۔
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ہماری نظر پڑتی ہے، ان کی سیرت پر، ان کے معجزات پر، تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا وہ طب کا دور تھا، اس میں طب کا طوطی بول رہا تھا، یعنی علاج معالجے کا جو سلسلہ تھا وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا، اور حکماء اور طبیب حضرات وہ لا علاج امراض کا علاج کر کے لوگوں کو انہوں نے حیرت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو اس زمانے کے مطابق تھا۔ کوڑ کے مریض جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ نابینا لوگ آتے تھے جو دائمی طور پر نابینا، ابتدا سے ہی نابینا ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان پر جب اپنا دستش مبارک پھیرتے تو وہ لوگ شفایاب ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مردوں کو زندہ کرنے کا ایک معجزہ تھا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ان کے اندر گویا ان کمالات کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا تھا۔ اب جب رسول دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جب ہم ان خوبیوں اور کمالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک طویل فہرست ایسی نظر آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کمالات کا، ان خوبیوں کا اور ان محاسن کا جامع بنایا۔ جیسے غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل ہم جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دیں گے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کو رکھ دیا ہے۔ اگلے دن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا ہے اور ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، اور درد کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلوایا، انہیں منگوایا، اور اپنا لعاب دہن شریف حضور نے ان کے چشمان مبارک میں لگایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آشوب چشم وہ فی الفور ختم ہو گیا اور انہیں راحت محسوس ہوئی، ان کی آنکھیں بالکل تندرست ہو گئی۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خوبیاں رکھیں کہ وہ تکالیف سے اپنے امتیوں کو دور کر رہے تھے، ایسے ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال ملا کہ آپ تکالیف کو دور فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور کے اندر جب سانپ نے کاٹ لیا تھا اور اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے جو تکلیف آپ کو محسوس ہوئی، اس بنا پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس کیفیت کو ملاحظہ فرمایا تو حضور نے اپنا لعاب دہن ان کے پاؤں میں، ان کی ایڑی پر لگایا تو ان کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ اسی طرح ایک جنگ کے اندر ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی اور شدید تکلیف میں تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست کرم ان کی پنڈلی پر پھیرا تو ان کی وہ تکلیف فوراً ہی رفع ہو گئی، ان کی وہ تکلیف دور ہو گئی۔ تو یہ ہمیں ایسے سیرت کے اندر، حضور کے حدیث کے اندر ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی خوبی اور کمال عطا فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی انبیاء کرام ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھیں اور اپنے محبوب کو بھی ان خوبیوں کا جامع بنایا۔ حضرت یوشع بن نون، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے سورج کو روک دیا تھا، سورج رک گیا تھا، ان کی قوم کا کوئی معاملہ تھا تو اس بنیاد پر یوشع بن نون انہوں نے اپنی قوم کے لیے سورج کو روک دیا تھا۔ اور یہ تو واقعتاً ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کمال عطا فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو سورج ڈوب گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا تو حضور نے سورج کی طرف اشارہ کیا تو وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ گیا۔ تو یوشع بن نون کو سورج روکنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا کہ سورج ڈوب گیا، ڈوبنے کے بعد اس کو دوبارہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پلٹا دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کمالات کا جامع بنایا۔ اور یہ ربیع الاول شریف آتا ہے، اور اس میں چونکہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا کمالات عطا فرمائے، اور اس میں ہماری بھی عافیت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے حوالے سے جانیں، کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے حضور علیہ السلام کے حوالے سے پوچھ لے، آپ کی سیرت کے حوالے سے پوچھ لے، اور آپ کی زندگی کے حوالے سے کوئی پوچھ لے، تو اگر ہم اس کو جواب دینے میں ناکام ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی وہ شرم کی بات ہوگی، اور ہمارے لیے بڑی ذلت والی بات ہوگی۔ اس لیے ربیع الاول شریف کا مہینہ آنا اور اس میں حضور علیہ السلام کے تذکروں کا ہونا، ویسے تو سال بھر حضور کے تذکرے ہونے چاہیے، حضور کی سیرت بیان ہونی چاہیے، لیکن اس میں چونکہ خصوصیت کے ساتھ بیان ہوتی ہے تو ہمیں یہ سب سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم ایسے مواقع اگر ہماری زندگی میں آئیں تو ہمیں کوئی شرمندگی اور ندامت نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی ہیں اور جو کمالات عطا فرمائے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک عروج عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم سے کوئی ایسا آدمی ٹکرائے نہ بھی، تو بھی چونکہ ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، اور امتی پر حق ہے کہ اپنے نبی کے حوالے سے جانیں، اور اپنے نبی کے حوالے سے اس کو معلومات ہونی چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں یہ ایک وعدہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت پر کم از کم ایک کتاب ضرور پڑھ۔ دنیا بھر کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، رسائل پڑھتے ہیں، جرائد پڑھتے ہیں، اخبارات جب ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہم اس میں چھوٹی بڑی ساری خبروں کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی ہمیں زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے، اکثر اس میں جھوٹی باتیں اور جھوٹی قسم کی خبریں شائع ہوتی ہیں۔ تو ان سے بڑھ کر ہمارے سامنے اللہ کا کلام ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب کی سیرت ہونی چاہیے، ان کا مطالعہ ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دشمنوں پر اسی طریقے سے قابو پا سکتے ہیں کہ ہمارا علم وہ وسیع سے وسیع تر ہونا چاہیے۔ اللہ رب کریم ان کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے بیان میں ذکر میں اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ رب کریم انہیں معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام سے والہانہ محبت کی اور عقیدت کی، الفت کی، مودت کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت و کردار سے ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنی سیرت کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ العزیز، چونکہ آج علامہ صاحب اسی ربیع الاول شریف کے بیانات کی مصروفیت کی بنیاد پر آج وہ تشریف نہیں لائے، آئندہ ہفتے اسی مقام پر علامہ صاحب وہ تشریف لائیں گے، اور جو ان کا درس قرآن اور درس تفسیر کا سلسلہ ہے، اسی سلسلے کو انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو تمام سامعات اور تمام جو آن لائن ان دروس کو جوائن کرنے والی خواتین ہیں، ان سے استدعا ہے کہ وہ آئندہ اس پروگرام کو آئندہ ہفتے ضرور وہ دیکھیں، اور علامہ صاحب کے ملفوظات عالیہ سے وہ ضرور مستفید ہوں، اور ان کے جو انداز بیان ہے تفسیر کا، جو بڑی جامعیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے وہ ضرور مستفید ہوں۔ علامہ صاحب نے جامع مسجد مدنی میں تقریباً آج سے 12 سال پہلے درس قرآن کا آغاز کیا تھا، اور اتنی جامعیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ آج تقریباً 12 سال ہونے کے بعد تقریباً ابھی 2.5 پارے تفسیر کے پورے ہوئے ہیں، 12 سال کا عرصہ۔ تو اتنی جامعیت کے ساتھ وہ قرآن کو بیان کرتے ہیں، اس کے تمام حقائق، تمام اس کے رموز، اور اس کے اندر جو ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ بعض اوقات سطحی طور پر لوگ ان کو سماعت کر لیتے ہیں اور یا پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے ان کے عقائد میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ تو علامہ صاحب ان چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں،
تو آپ تمام سامعات ان دروس کو ضرور جوائن کریں. یقیناً یہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے کہ جو منتقل ہوگا اور آپ کو فہم قرآن کے حوالے سے ایک بہت بڑی گویا یہ بیانات کی صورت میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی. اللہ رب کریم ہم سب کو ان دروس میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کوئی سوالات ہیں تو پلیز بتا دیجیے. عید میلاد النبی کے موقع پر روزہ بالکل رکھنا چاہیے، چونکہ روزہ جو سال میں منع کیا گیا ہے 5 ایام ہیں. عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور 11، 12، 13 جو ذی الحج کے دن ہیں ان میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. اس کے علاوہ سال میں کسی بھی موقع پر روزہ رکھا جاتا ہے. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. جب حضور سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ یوم ولدت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مجھے پیدا کیا گیا. تو جب حضور نے اپنی پیدائش کے موقع پر روزہ رکھا ہے تو ہم بھی اس کا روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس میں روزہ رکھنا افضل ہے اور اس کا ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ملے گا. جمعے کے دن اکیلے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں بہتر یہ ہے کہ کوئی دن اس میں شامل کیا جائے، یا جمعرات کا یا ہفتے کا دن شامل کر لیا جائے. لیکن اگر صرف جمعے کے دن روزہ رکھا جاتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. اور جو روایتوں میں یا جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ مشابہت کے طور پر ہے. لیکن چونکہ اب ہمارے دور میں ایسی کوئی مشابہت کا وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے آس پاس یا ہمارے ماحول میں دیگر جو لوگ ہیں اب تو ان کے روزے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے کا موقع مل جائے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں. کوئی اور سوال؟ بس اس میں خاموشی کے ساتھ تو کھانا نہیں کھانا چاہیے. اس میں کچھ اس کو حضور علیہ السلام کی ایک روایت میں منع کیا گیا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیاوی باتیں بے جو نا وہ کار قسم کی باتیں، فضول قسم کی باتیں کہ جن سے ہاں کھانے کھانے میں یہ کہ کھانے کے فضائل بیان کر دیے جائیں، کھانا کیسے کھانا چاہیے، کھانے کے بیچ میں پانی پینا، پہلے پانی پینا، آخر میں پانی پینا، اس حوالے سے یعنی کوئی مفید بات ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بیکار بات کرنے میں وہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے کیونکہ اس سے کھانے کی جو برکتیں ہیں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے. یا اسی طرح کھانا کھانے کے دوران اپنے گھر کا کوئی معاملہ ہے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی حدیث پاک سنا دی یا قرآن مجید کی کوئی آیت ہے اس کا مفہوم بیان کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اور سوال ہے؟ کوئی سوال ہے؟ بند کر.
ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شرعی طور پر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کسی کام کے لیے کوئی وقت فکس کر دیا۔ ایک ہے دیکھیں کسی کام کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی وقت مقرر ہونا، اور ظاہر ہے جیسے نمازوں کی ٹائمنگ ہے، حج کا وقت ہے، روزے کا ٹائم ہے، تو اس میں تو چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان نے اپنے طور پر کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے یا کوئی ورد پڑھنے کے لیے ٹائم مختص کیا ہوا ہے اپنے ہی طور پر، کسی کا بتایا ہو نہیں، تو اس میں اگر چینجنگ کرنی ہے تو کر سکتے ہیں۔ بعض وظائف وہ ہیں کہ جس میں بزرگان دین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے لیے ٹائم مقرر تھا، تو اس میں ٹائم کا لحاظ رکھنا یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ اور جو آدمی خود اپنی آسانی کے طور پر کسی وقت کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا، تو اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں، کیونکہ یہ شرعی طور پر تعیین نہیں ہے۔ جہاں شرعی تعین نہیں ہوتی، یعنی کسی کام کے لیے کسی وقت کو شریعت نے مقرر کیا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور انسان نے اپنے لیے کوئی کام کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہے، کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، ورد کرنے کے لیے، تو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ سر حیض کے ایام میں قرآن پاک کو پڑھانا کیسے پڑھائیں؟ توڑ توڑ کے پڑھائیں؟ بعض اوقات بچے نہیں سمجھ پاتے تو کس طریقے سے پڑھائیں؟ چونکہ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں قرآن مجید کو چھونا یا قرآن مجید کو پڑھنا وہ حرام ہے، لیکن بعض دفعہ ضرور ہوتی ہے کہ مثلا ایک ٹیچر ہیں، ان کو پڑھانا ہے، تو پڑھانے کے لیے علماء نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ الفاظ کو توڑ توڑ کر پڑھایا جائے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ کو پڑھانے کے لیے الحمد للہ رب العالمین اس طریقے سے توڑ توڑ کے پڑھا سکتے ہیں۔ اور دیگر اس میں جو زندگی کا اگر معمول ہے، وظائف وغیرہ پڑھنا ہے، تو ان میں پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ درود شریف ہے یا اللہ کے نام کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو ان میں پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں۔ اور قرآنی وہ آیات کے جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، تو ان کو بھی دعا کی حیثیت سے پڑھ سکتے ہیں، قرات کی حیثیت سے اور تلاوت قرآن کی حیثیت سے ان کو نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ فاتحہ اگر اس کو دعا کے طور پر کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن قرات کے طور پر اور تلاوت کے طور پر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کیفیت میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔